بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا کنز الدقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے حج کران کے بارے میں پڑھا اور اس کے افضل ہونے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ان حج کران کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا تھا۔ آج کا سبق ہمارا حج تمتع کے بارے میں ہوگا۔ اس باب میں حج تمتع کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا اور کچھ مسائل ہیں حج تمتع کے حوالے سے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیں حج تمتع کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے بندہ آئے گا، احرام باندھے گا عمرے کا، پھر عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد پھر ایام حج جب آئیں گے 8 ذوالحجہ یوم ترویہ والے دن پھر حج کا احرام باندھے گا، پھر حج کرے گا۔ یعنی اس طرح وہ دو احرام باندھے گا، حج کا الگ عمرے کا الگ، ٹھیک ہے۔ اور حج کران کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ہی احرام ہوتا ہے، ایک ہی احرام کے اندر حج بھی کرتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد حج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے حج تمتع اور کران کے بارے میں۔ تو پڑھتے ہیں، سماعت کریں۔ کہتے ہیں باب تمتع، حج تمتع کے بارے میں باب۔ وهو ان يحرم بعمرة من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق او يقصر وقد حل منها۔ اگر کوئی بندہ وہ یہ ہے، یعنی حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ احرام باندھے، یا بندہ احرام باندھے میقات سے عمرے کا، میقات سے عمرے کا بندہ احرام باندھے، فیطوف لہا اور عمرے کا طواف کریں، ویسعی اور عمرے کی سعی کرے، ویحلق اور پھر حلق کروائے، یعنی ٹینڈ کروائے عمرے کی، یا پھر تقصیر کرائے، اگر حلق نہیں کرواتا تو تقصیر کرائے، یعنی عورت تقصیر کرائے گی، وقد حل منہا اور اس عمرے سے حلال ہو جائے، اس عمرے سے باہر آ جائے، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ بِأَوَّلِ الطَّوَّافِ تلبیہ کو پڑھنا چھوڑ دے گا، بِأَوَّلِ الطَّوَّافِ پہلے طواف سے، کیونکہ تلبیہ جو پڑھی جاتی ہے وہ حج کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو جب بندہ عمرے کا طواف کرے گا تو اب تلبیہ نہیں پڑھے گا۔ پھر کہتے ہیں ثم یحرم بالحج یوم ترویۃ من الحرم، پھر وہ بندہ حج کا احرام باندھے گا یوم ترویہ والے دن، حرم سے احرام باندھے گا۔ پہلے تو میقات سے احرام باندھ کر آیا تھا نا عمرے کا، اب اب مکے کے اندر ہے تو اب مکے سے نکل کر وہ حرم میں جائے گا، اور حرم سے، یعنی حرم بھی مکے کے اندر ہی ہے، تو حرم سے وہ کیا کرے گا، حج کا احرام باندھے گا یوم ترویہ 8 ذوالحجہ کو، وَيَحُجُّ اور حج کرے گا، وَيَذْبَحُ اور حج کی قربانی کرے گا، فَإِنْ عَجَزَ فَقَدْ مَرَّ تو اگر وہ قربانی کرنے سے عاجز ہو تو اس کا حکم پیچھے گزرا، یعنی اگر وہ عمرہ کرنے سے عاجز ہے، قربانی کرنے سے عاجز ہے، تو وہ بندہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے رکھے گا اس یوم نہر سے پہلے پہلے، اور جو 7 دن ہے، 7 روزے ہیں وہ ایام حج کے بعد، یعنی ایام نہر کے بعد وہ 7 روزے رکھے گا، چاہے تو مکے میں ہو چاہے تو اپنے گھر چلا جائے تو وہاں پر بھی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حکم گزرا۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ صَامَ، اب یہاں سے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةً مِّن شَوَّالٍ فَاعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِ عَنْ ثَلَاثَةٍ، بندے نے کیا کیا، عمرہ کرنے سے پہلے اس نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا نا، یعنی عمرے کا احرام باندھا تھا، تو عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے شوال کے اندر ہی وہ کیا کرے، وہ کہے کہ میں اب قربانی سے عاجز ہوں، قربانی نہیں کر سکوں گا، تو پہلے ہی وہ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ وَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةً مِّن شَوَّالٍ، شوال کے 3 دن کے روزے رکھ رہا ہے، فَاعْتَمَرَ پھر عمرہ کرتا ہے، تو اب وہ 3 روزے اس کے رکھنا جائز نہیں ہوں گے، وہ بعد میں رکھے گا، شوال کے بعد، عمرے کے بعد وہ رکھے گا، ٹھیک ہے۔ وَصَحَّ لَوْ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِهَا، اور
روزے رکھنا درست ہے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد، لو صح لو بعد ما احرم بها، اگر اس نے احرام باندھنے سے، بہا کی جو ہا ضمیر سے مراد عمرہ ہے، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اگر وہ 3 روزے رکھتا ہے قربانی سے عاجز ہونے کی وجہ سے، تو صح، یہ درست ہے۔ وقبل ان یطوف، عمرے کا طواف کرنے سے پہلے ہو اور احرام باندھنے کے بعد ہو تو ایسا کر سکتا ہے بندہ، درست ہے۔ وَإِنْ ارادہ سوق الحدی، اگر وہ بندہ جانور کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ جانور کو لے کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ ارادہ سوق الحدی، اگر وہ جانور جو قربانی کا جانور ہے اس کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو احرم، وہ اب احرام والا ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ وہ ساقہ، اور وہ اس قربانی والے جانور کو لے آئے گا۔ وقلد بدنتہ، اور اپنے بدنے کو نشان لگائے گا، بمزادتن، یعنی جسم کے کسی عضو کے ساتھ، اور نعل، یا پھر آ، کسی جوتے کے ٹکڑے کے ساتھ۔ ولا یشعر، اور وہ اس جانور کے کان میں سوراخ نہیں کرے گا۔ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جو جانور ہوتا ہے قربانی کا، اس کے کان کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عیب پیدا کرنا ہے۔ تو ولا یشعر کا مطلب ہے اس کے کان میں نشانی کے طور پر اس کے کان کے اندر سوراخ کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا یتحلل بعد عمرتی، اور یہ عمرہ کے بعد یہ حلال نہیں ہوگا، یعنی جو اس کی چیزیں کرنے کی ہیں تو وہ نہیں کرے گا، حلال ہونے کے بعد جو بندہ کرتا ہے، بیوی کے پاس جانا، خوشبو لگانا، تو یہ نہیں کرے گا۔ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ، یوم ترویت، یوم ترویہ والے دن حج کا احرام باندھے گا، 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ قبلہ احب، یوم ترویہ سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اچھا ہے۔ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ حل من احرام ہے، جب اس بندے نے یوم نہر والے دن حلق کروائی، 10 ذوالحجۃ الحرام والے دن جب اس نے اپنے ٹنڈ کروائی، حلق کروائی یا تقصیر کروائی، تو اب یہ حج کے احرام اور عمرے کے احرام، دونوں احراموں سے یہ بندہ حلال ہو گیا، اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا تمتع ولا کران لمکی ومن یلیہا، اور جو بندہ مکے میں رہنے والا ہے اس کے لیے کوئی حج تمتع نہیں، کوئی حج کران نہیں، یعنی حج کران اور حج تمتع یہ اس شخص کے لیے ہے جو بندہ آفاقی ہے، جو مکے میں نہیں رہتا۔ غیر مکی کے لیے یہ دونوں حج کی اقسام ہیں، آفاقی کے لیے، ٹھیک ہے، جو مکے میں رہ رہا ہے اس کے لیے نہ حج تمتع ہے نہ حج کران ہے۔ ومن یلیہا، اور جو مکے کے قریب قریب علاقے ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی جو میقات کے اندر علاقے ہیں، جو میقات سے باہر ہیں تو ان کے لیے وہ آفاقی کے حکم میں ہوں گے، تو ان کے لیے جائز حج تمتع اور حج کران، جبکہ جو مکہ میں رہ رہا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو مکے کے ارد گرد رہ رہا ہے میقات سے اندر والے حصے کی طرف، تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو یاد پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔